الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. انتہائی واجب القدر ذی قدر احباب عزیز سامعین، آج کی گفتگو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور مختصر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر جو عظیم واقعہ پیش آیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے باسعادت کا واقعہ پیش آیا اور علماء کے متعدد اقوال ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے. پھر اسی مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. ولادت اور وفات یہ دونوں چیزیں ایک مہینے کے اندر جمع ہوئی ہیں. ویسے تو ہر دن میں ہر سال میں اور بلکہ انسان کو 24 گھنٹے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آج
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادق ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و برداشت میں ہمیں واقعی جو حاصل ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک نمونہ بنائے گئے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اگر کسی بلند انسان کو دیکھتا ہے، کوئی کسی بلند عہدے پر بیٹھے ہوئے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، تو دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کی جگہ میں ہوتا، میں ڈاکٹر ہوتا تو یہ عزت اور یہ دولت میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ ایسے ہی دنیا کے کسی بادشاہ کو دیکھ کر، دنیا کے کسی وزیر اعظم کو دیکھ کر، دنیا کے اندر کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے والے شخص کو دیکھ کر ہر دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں ڈاکٹر ہوتا، کاش میں اتنے بلند مقام پہ ہوتا، کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی ہستی عطا کی ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو دنیا کا کوئی وزیر اعظم بھی، دنیا کا کوئی صدر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اعتماد وعدہ اللہ نے یہاں بلند مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا تو فاروق اعظم بن گیا، حضرت بلال تھا تو زمین پہ چلتا ہے تو درود کی آواز آسمانوں کو سنائی دیتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ آج اس امت کے اندر اگر کمی پائی جاتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سب سے زیادہ جو کمی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ناواقفیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پستی میں چل رہے ہیں۔ رب کی توحید کا پلہ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا پلہ جو تھام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں، آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل کرنا اسی شخص کے لیے آسان ہوگا کہ جس کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کیسے ملے گی؟ ہم اس کے کیسے تعلق بنے؟ کن اسباب کے ذریعے سے ہم اس محبت کو اپنے دلوں میں کیسے بسائیں تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے بن جائیں؟ تو اس کے لیے ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا لازمی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کیا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی کی تعلیمات
کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس امت کو ایک موقع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آئی. جب تمام تر اوصاف اور تمام تر خوبیاں اور تمام تر سیرت کے حوالے سے ہم آگاہ ہوئے تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی. پھر عبادات کے اندر لذت محسوس ہوئی. پھر قربانی دیتے وقت لذت محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابطہ 22 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 16 سال، کسی نے 19 سال، کسی نے 20 سال. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. لیکن کہیں بھی ذخیرہ احادیث کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر نبی علیہ السلام کا حسن جمال مکمل طور پر کسی نے بیان نہیں کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روح، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی کشش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اتنا زیادہ تھا کہ جب ہم ایک مرتبہ نبی کے چہرے پر نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے تو دوسری مرتبہ ہم نگاہ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے. ایسا روح اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا. تو سب سے پہلے صحابہ نے کسی نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، کسی نے نبی کے گالوں کو دیکھا. تو مختلف احادیث کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے مختصر سے صورت جو ہے علماء نے چن کے ایک جگہ پر اکٹھے کیا ہے. میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو حسین نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو جمیل نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، کشادہ پیشانی والے تھے. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یوں چمکتی تھی جیسے آسمان میں سورج چمکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شام کے وقت جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے تو وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے. آپ اس دیر کو اس پہ نگاہیں ٹکائیں گے تو بالکل سورج کی شعاعیں آپ کے آنکھوں پہ غالب ہوں گی. پھر آپ کی نگاہیں سورج پہ غالب آ جائیں گی تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ سورج جب انتہائی تیز رفتار سے بھاگتا ہے تو اس کے کناروں سے ایک چمک سی پیدا ہوتی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بھی ایسے ہی چمکتی تھی جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے. پھر فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گلے والے بال تھے، گنے بال تھے، کثیر تعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک احادیث کے اندر بالوں کے متعلق بتایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کندھوں تک تھی. ایک روایت کے اندر کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حسن یہ تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما نہیں لگاتے تھے تو تب بھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نبی کائنات نے سرما لگایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے جو بارے گھٹنے تھے یہ بالکل سیاہ تھے، انتہائی زیادہ سیاہ تھے.
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو سفیدی تھی یہ کچھ سرخی مائل تھی، کچھ خون کی اس میں دکھائی دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں جو تھی لمبی پلکوں والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے متعلق بتایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک انتہائی زیادہ نرم تھے، انتہائی زیادہ سفید تھے اور کچھ سرخی مائل تھی. سرخی مائل خون کی علامت یعنی طاقت کی علامت ہوتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک ڈول لے کے آیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کے اندر اپنا لعاب مبارک، اپنا خون پھینکا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ڈول جا کے کنویں کے اندر پھینک دیا. مدینہ کے اندر کوئی بھی کنواں اتنا میٹھا نہیں تھا جتنا نبی کے لعاب پھینکنے سے وہ کنواں میٹھا ہوا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت انتہائی زیادہ سفید اور چمکدار تھے اور دانتوں کے درمیان چمک نکلا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اتنی تھی. فرماتے ہیں کہ چہرے کی نورانیت اور چہرے کی روشنی اتنی تھی. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سوئی گم ہو گئی، ایک مرتبہ سوئی گم ہو گئی. تو فرماتی ہیں کہ سوئی میں نے تلاش کی تو سوئی نہ ملی. گردے کے اندر کچھ اندھیرا سا تھا تو سوئی مجھے نہ ملی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. نبی کے چہرے سے اٹھنے والی روشنی کی وجہ سے میں نے سوئی کی تلاش کر دی. پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو مبارک تھے فرمایا گوشت سے بڑے ہوئے تھے. یہ طاقت کی علامت ہے، گوشت سے بڑے ہوئے تھے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں مبارک تھی یہ بھی گوشت سے پر تھی. انگلیاں مبارک کچھ دراز تھی. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جن کو ہم منہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں بلند مضبوط اور انتہائی زیادہ خوبصورت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگائی تھی. اس مہر کو بھی صحابی نے دیکھا. فرماتے ہیں کہ اس مہر کا رنگ جو تھا سرخی مائل کا، سرخ تھی اور کبوتری کے انڈے جیسی تھی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کے مبارک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک انتہائی زیادہ سفید تھی اور نبی کے بدن کے نیچے سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے وہ راستے مہک جاتے. ڈھونڈنے والے راستے کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی امام الانبیاء وہاں سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک جو تھا فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک جو تھا وہ نہ تو زیادہ باہر نکلا ہوا تھا اور نہ ہی زیادہ اندر تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ آپ کے سینے سے ملتا تھا. یہ دونوں برابر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک تک بالوں کی پتلی سی خوبصورت سی ایک لائن لگی ہوئی تھی. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن تھا کہ آپ کے اضافی کو زیادہ بال نہیں تھے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک لکیر تھی جو انتہائی خوبصورت دکھائی دیتی تھی. پہلے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس برتن سے خوشبو آنے لگی. میں
ایک دنیا کی ہر خوشبو کو سنتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے جو نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے ان جیسی خوشبو دنیا نے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال تھا، چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اگر گفتگو کی جائے، وہ امام الانبیاء جو حسن جمال میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر مقام میں سب سے اعلیٰ، خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ، حسن جمال میں سب سے اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود جب رب کی توحید کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آزمایا، لیکن امام الانبیاء کی جب باری آئی اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت تھی، لیکن اس محبت کے باوجود بھی جب بھی رب کی توحید کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فرمایا مجھے اپنی توحید سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ امام الانبیاء کہ توحید کے لیے ان پر کیا ستم ڈھائے گئے، ان کا حسن جمال کیا تھا، ان کی خوبصورتی کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ توحید کے لیے کتنے آزمائے گئے، ان کے کسی اس کردار پر، اس خوبصورتی پر ایک ہندو شاعر نے کہا کہ ان ادب نے آدمی کا گول بالا کر دیا۔ پھر ایک دوسرے ہندو شاعر نے کہا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ ان جیسا قوی، ان جیسا شجاع، ان جیسا بہادر، ان جیسا دلیر اور ان جیسا موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی قوتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ کی بستی پر رات کی تنہائی کے اندر کفار نے حملہ کیا، لوگ بڑھا کے اٹھے، گھوڑوں پر سینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، نبی علیہ السلام تنہا تنہا واپس آ رہے تھے۔ لوگ حیران ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کی تنہائی کے اندر اس وقت یہاں پہ کیسے؟ کفار نے حملہ کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو تم جا کے آرام کے ساتھ سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بلائے گا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت تھی۔ ہمیں اس نبی کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ کائنات کے اندر ان جیسا بہادر، ان جیسا قوی اور ان جیسا مضبوط کوئی شخص نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے تو شجاعت کا سبق سکھایا ہے، بہادری کا سبق سکھایا ہے، اور فرمایا سنو میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ رب کی توحید کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھی، 10 سال سے بھی کم عمر ہے، ان کو اطلاع دی گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا کو لوگوں نے اس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اتنا ستایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر مکہ کے چوراہے میں گر گئے۔ حضرت فاطمہ کے اطلاع میں ننھی سی بیٹی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، کھیلتی ہوئی آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش پایا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، کہا اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو تکلیف پہنچائی ہے جس نے زندگی میں کسی کو گالی بھی نہیں دی، گالی دینا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا کہ جب
میرے بابا نماز کی حالت میں تھے، لوگوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آنکھیں باہر ہوئے پڑی تھی. فرمایا اللہ میرے بابا نے اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے کوئی برا لفظ نہیں کہا. برا لفظ کہنا تو دور کی بات ہے، پیشانی کے کوئی بل بھی نہیں پڑا. پھر نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گلا چھل گیا ہے. کہا جبرائیل میرا تو گلا ہی چھلا ہے، اور پہلے نبیوں کے رب کی توحید کے لیے گلے کٹ بھی گئے تھے. رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے گلے کٹ بھی گئے تھے. ستائے گئے، ان کو لہو لہام کیا گیا. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے، میں رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اس وقت تک رب کی توحید کا پرچم بلند رکھوں گا جب تک میرے جسم کے اندر جان موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں برداشت کی قوت اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی عطا فرمائی تھی. یہ واقعہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. شمائل کے اندر یہ اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا؟ سب کو من الرقص ونقصہ من البرکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سر کو بھی برکتوں کا استعارہ بنا دیا. وَلِلَّهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ، رب کی توحید پر ایسی استقامت اختیار کی. اللہ کے نبی کے پاؤں ایسے استقامت اختیار کرنے والے تھے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ان کی استقامت موجود تھی. وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اتنی سخاوت موجود تھی کہ سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے. وَشَفَتَيْهِ مِنَ الذِّکْرِ، نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جو تھے ذکر سے اتر رہتے تھے. وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اتر رہتے تھے. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ، اور فرمایا نبی کی نگاہوں میں اتنا حیا موجود تھا. باقیہ بیٹی کی نگاہ میں بھی اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا اللہ کے نبی کی نگاہوں میں حیا موجود تھا. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الْبَيَاضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا چہرہ اتنا حسین بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جبریل آپ کے رکاب تک تھامتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑتے تھے تو ہارون تلوار دست ہو جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبرستان میں دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان کا نام جنت البقیع رکھ دیا. اس قبرستان کو اللہ تعالیٰ نے جنت قرار دیا. یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دعوت و تبلیغ کے سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کیسے بھی جایا کرتے تھے. یمامہ کا دوپٹہ قید کر کے لایا گیا اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا یمامہ مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے. یمامہ قد آور تھا، یمامہ کے بازو کے اندر قوت تھی. یمامہ اس ملک کا نام ہے. سمامہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن جمال بھی دے رکھا تھا، مال دولت بھی دے رکھی تھی، قوت شجاعت بہادری بھی دے رکھی تھی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سمامہ کو، کہا سمامہ میری
طرف دیکھو. سمامہ نے کہا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے فرمایا بہت دیر مزاج آدمی ہے, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی. سمامہ نے کہا جاؤ, نہ تیری تکلیف کا کوئی ڈر ہے نہ تیری راحت کا کوئی خدشہ ہے. مجھے قتل کیا جائے گا, میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا, میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچائی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار نہیں کیا ہے, تکلیف کوئی نہیں پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ مجھے دیکھو تو صحیح. سمامہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اب آسمان دیکھ رہا تھا, زمین دیکھ رہی تھی, مسجد نبی کا وہ سکون دیکھ رہا تھا اور ملائکہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس نبوت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے, اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے. ہمیشہ مسکرانے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا سمامہ جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. سمامہ کو آزاد کیا گیا. سمامہ خود کہتا ہے میں بھاگ رہا تھا, قدم آگے کی جانب بھاگ رہے تھے, دل پیچھے کی جانب بھاگ رہا تھا. میرے دل کے اندر یہ بات آئی بہت زیادہ حکمران دیکھے, بادشاہ دیکھے, لیکن یہ کیسا شخص ہے کہ جس نے مجھے قید کر کے مجھے سزا بھی نہیں دی اور چھوڑ دیا. سمامہ واپس بھاگا, دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے جو آسمان کا چاند تھا زمین پہ گر گیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نگاہ اوپر اٹھی, دیکھا سمامہ سامنے موجود ہے. کہا سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا. سمامہ نے کہا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. چھوڑا تو تب تھا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, آپ کو دیکھ چکا ہوں, اب ساری زندگی کے لیے آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ایک طرف جہاں سب صحابہ رات کی تنہائی کے اندر سوئے ہوتے ہیں, کفار حملہ کرتے ہیں, نبی کائنات اکیلے جا کے سب کفار میں دشمنوں کو بھگا کے واپس آ جاتے ہیں. اور دوسری جانب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی کا کیا انداز تھا, معاف کرنے کا کیا انداز تھا کہ سمامہ نے کتنے سخت کلمات کہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو درگزر سے کام دیا, سمامہ نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. توحید ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ اپنے دل کے اندر اگر کسی کا ڈر اور خوف رکھنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر اور خوف موجود نہ ہو, اور اگر اتباع کرنی ہے تو نبی کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع نہ کی جائے. جب نبی کا حکم آ جائے سمیعنا و اطعنا, اپنی گردن کو جھکا لیا جائے. آخری باتیں پیش کرنے جنہیں کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما ہے. ایک انگوٹھی کسی صحابی نے پہنی ہوئی تھی, سونے کی انگوٹھی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو صحابی کے انگلی سے اتار کے پھینک دیا. جب پھینکا تو نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے. وہ صحابی جانے لگے تو صحابیوں نے کہا کہ یار وہ انگوٹھی آپ کی پڑی ہوئی ہے, اٹھا لو. کہا جس کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے اس کو ہاتھ لگانے کی گواہ نہیں. صحابہ نے کہا نبی نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے, آپ اٹھا کے لے جائیں اپنی بیوی کو دے دینا. فرمایا میں یہ نہیں جانتا نبی نے کس کے لیے حرام کیا ہے, لیکن جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے تمہارے نے اس کو ہاتھ لگانا بھی گواہ نہیں کر سکتا. میرا ایمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ نبی کی پھینکی ہوئی چیز کو میں واپس اٹھا لوں. پھر جب شراب کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہوئی, صحابہ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب یوں بہہ رہا تھا جیسے شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہو رہا
शराब पी रहे थे, इधर से आवाज लगाई गई कि सुन लो, नबी ने शराब को हराम कर दिया है। फरमाया कि जितने भी लोग मौजूद थे सब ने अपनी मटकल को तोड़ दिया। बिल्लोर के गिलास मौजूद थे, एक शख्स ने बिल्लोर के गिलास को तोड़ना चाहा, दूसरे ने कहा अल्लाह ने कि नबी ने शराब को हराम किया है, गिलासों को नहीं। फरमाया जिस गिलास के अंदर शराब मौजूद थी, अब वो निशानी भी मैं अपने पास मौजूद नहीं रखना चाहता। ये था सहाबा का ईमान। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला अपनी